سے ہماری اکثر مساجد میں چند مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اہل حدیث ساتھیوں کا جو کہ اکثر جو بہت زیادہ شدت پسندی سے اس کو لازم قرار دیتے ہیں، ان کا بھی اس میں ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ آمین ہے کیا، آمین اصل ہے کیا۔ تو جب آمین آپ دیکھیں تو آمین آپ کو پتہ لگے گا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن میں، کہ اس کو اونچی آواز سے مانگا جائے یا آہستہ آواز سے۔ تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے بعض اہل حدیث ساتھیوں کو دیکھا ہوگا وہ حدیث پیش کرتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنے کے بارے میں۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھی ہم سے آگے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اور پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت تھی، مطلب کہ پہلے نماز میں کلام تھا، تو نماز آہستہ 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 خشوع اور خضوع کی طرف آتے آتے جو ہے نا اس میں اگر آمین اگر آپ اونچی آواز سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اونچی آواز سے کہیں، اور اس کے بعد جو آخری دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ہے، پھر اس کو بھی اونچی آواز سے پڑھا کریں، لیکن وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اور جو حدیث اہل حدیث علماء پیش کرتے ہیں اس کا بھی جواب میں نے دے دیا کہ وہ اللہ کے نبی نے تعلیماً کہی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہر دفعہ جو ہے وہ اچھی سے اچھی نالج والی ویڈیو لے کر جو ہے وہ حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ جو میری اور آپ کی نالج میں ڈھیر سارا اضافہ کرے۔ اور آج بھی یقیناً ہم ایک ایسا ٹاپک اور ایسے موضوع پر ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ایک اہم ٹاپک جو ہے جس کی وجہ سے ہماری اکثر مساجد میں چند مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو آج بہت اہم ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض اہل حدیث ساتھی جو ہیں وہ کہیں بار اکثر مساجد میں چلے جاتے ہیں اور دیوبند مسلک کی یا بریلوی مسلک کی مساجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے مسلک کے مطابق آمین جو ہے وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ تو پھر جو بعض جو مقتدی ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تو وہ آ کر پھر علماء حضرات سے مشورہ کرتے ہیں، یا جو اس بارے میں نالج رکھتے ہیں اس سے مشورہ رکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو لوگ جو ہیں وہ عمرے پر تشریف لے کر جاتے ہیں یا حج پر تشریف لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ائمہ حرمین جو ہیں وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تو وہ یہاں آ کر اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے ہی بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ان اہل حدیث ساتھیوں کا جو کہ اکثر جو بہت زیادہ شدت پسندی سے اس کو لازم قرار دیتے ہیں، ان کا بھی اس میں ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ آمین ہے کیا، آمین اصل ہے کیا۔ تو جب آمین آپ دیکھیں تو آمین آپ کو پتہ لگے گا کہ آمین اصل میں ایک دعا ہے، کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں پر اکثر دعائیں مانگتے ہوئے آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان دعاؤں کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول فرما۔ تو آمین ایک بیسیکلی جو بات ہے وہ ایک دعا ہے، اور دعا مانگنے کا حکم کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن میں، کہ اس کو اونچی آواز سے مانگا جائے یا آہستہ آواز سے۔ تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں پر قصہ ذکر کیا، تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آپ اپنے رب سے دعا کو مانگیے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، مطلب کہ آہستہ آہستہ۔ اور جب انہوں نے اس دعا کو مانگا تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو نداء خفیہ، تو وہ جو پکارنا تھا وہ آہستہ سے تھا، خفی طور پر تھا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ جو آمین ہے قرآن مجید کے اگر روح سے دیکھا جائے تو وہ آہستہ یعنی کہ دعا ہے، اور دعا آہستہ جو ہے وہ مانگنی چاہیے، تو لہٰذا یہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات اب آگے چلیں، ہم احادیث شریف کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے بعض اہل حدیث ساتھیوں کو دیکھا ہوگا وہ احادیث پیش کرتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنے کے بارے میں۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھی ہم سے آگے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہی جائے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس احادیث بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث کے بعد جو سب سے اہم بات جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں سمجھی جاتی ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے، صحابہ اکرام نے اس پر کیا عمل کیا۔ تو دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے حضرت علی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ میں عمر رکھ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں تحاوی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ حضرات جو آمین ہیں وہ آہستہ آواز سے کہتے تھے. اور اس کے بعد ایک اور میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ بھی جو آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہتے تھے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بہت قرآن مجید سے رکھا، ایک آیت مبارکہ رکھی، اس کے بعد حدیث مبارکہ پیش کی، اور اس کے بعد جو عقل میں آنے والی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. دیکھیں، پہلے نماز میں کلام کی اجازت تھی، سلام کی اجازت تھی، اور پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت تھی. مطلب کہ پہلے نماز میں کلام تھا. تو نماز آہستہ 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 خشوع اور خضوع کی طرف آتے آتے جو ہے نا اس میں بالکل کلام کی اجازت جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی. تو لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. اور اگلی بات جو ہے، اگر آمین اگر آپ اونچی آواز سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اونچی آواز سے کہیں. اور اس کے بعد جو آخری دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا ہے، پھر اس کو بھی اونچی آواز سے پڑھا کریں. لیکن آپ وہاں پر آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں کہ جس سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. تو یہ گائز آج آپ کے سامنے جو ہے میں نے آمین کے اوپر ایک مختصر اور پراثر ویڈیو پیش کی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو آمین جو ہمیں کہنی چاہیے وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. اور جو اہل حدیث علماء پیش کرتے ہیں اس کا بھی جواب میں نے دے دیا کہ وہ اللہ کے نبی نے تعلیماً کہی کہ تعلیماً کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آمین کہنا چاہیے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے وہاں پر آمین اونچی آواز سے فرمائی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.